اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذاکر عمیر رضا نقوی۔ بہت سی حدیثوں سے ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو افضل مٹی ہے وہ خاک شفا کی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے، اس کی شفا یابی کے لیے، اس کی تندرستگی کے لیے اگر آپ اسے خاک شفا دیں گے تو انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جو شخص کسی بیماری میں بھی مبتلا ہے، جس کا علاج بھی نہیں ہے، اگر آپ اس مریض کو خاک شفا دیں گے بحکم خدا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو خاک شفا جس میں 72 شہداء کے خون شامل ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے۔ اور مٹی جو ہے عام مٹی ہے، اس کو کھانا حرام ہے، لیکن اس کی زیارت کرنا، اس پہ سجدہ کرنا، اس کو بوسہ دینا ثواب ہے۔ امام رضا علیہ السلام اگر اپنا کوئی سامان بھیجتے تھے کہیں ایک جگہ سے تو دوسری جگہ، تو اس سامان کے اندر امام خاک شفا کی مٹی رکھتے تھے۔ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس خاک شفا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس خاک شفا ہونی چاہیے۔ قبر شبیر کی آپ کے پاس مٹی ہونی چاہیے۔ اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنی برکت ہے کہ آپ کسی قسم کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے بچے بیمار ہیں، اگر ان کو آپ نے آفات و بلیات سے، بد نظروں کی نظر سے بچانا ہے، تو کتابوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ہم فرماتے ہیں کہ ان کے گلے میں جیسے تعویذ نما ہوتا ہے، اسی طرح خاک کربلا اس کے گلے میں ڈالیں، کسی چیز کے ساتھ اس کو بند کر کے فولڈ کر کے اس کے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ خاک کربلا کی یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاک شفا ہے، یہ جیسے کتاب میں موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتاب والے لکھتے ہیں کہ خاک شفا جو ہے یہ 1 میل کے فاصلے سے اٹھائی جاتی ہے، جو قبر شبیر ہے، اور یہ 1 میل شرن 4000 ہاتھ بنتے ہیں، ویسے 2000 گز بنتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خاک شفا قبر مبارک سے 70 ہاتھ کے فاصلے کے اندر سے اٹھائی جائے۔ اس کی ایک لمٹ بتائی گئی ہے کہ کتنی لمٹ سے اٹھانی ہے۔ پھر اس خاک شفا کا ایک ادب ہے، اس کا احترام ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ اس کو آپ ادب احترام کے ساتھ رکھیں۔ آپ کا جتنا اعتقاد زیادہ ہوگا، آپ کا جتنا عقیدہ زیادہ ہوگا، آپ جتنی زیادہ قدر کریں گے، جتنا اچھے مقام پہ، صاف ستھرے مقام پہ آپ رکھیں گے، آپ اتنا ہی فائدہ حاصل کریں گے۔ اگر آپ بے حرمتی کریں گے، ایک تو آپ کو گناہ ملے گا، دوسرا آپ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ خاک شفا کو شیطان اور کافر، جن، مس کرنے سے، اگر کر لے وہ سونگھنے سے خراب کر دیتا ہے، اس کا نفع کم ہو جاتا ہے۔ شیطان، کافر، جنوں کی اولاد آدم پر رشک ہے، وہ فرشتوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جب وہ انسان کے پاس آتی ہے تو وہ اس کو اگر ٹچ کر لیں تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا جسم سے، اس کی جو خوشبو اور نفع ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس خاک شفا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ باوضو ہونا چاہیے۔ اور ایک بات، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا، ٹائم کی لمٹ سے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن میں مختصراً آپ کو ایک اور فائدہ بھی بتا دیتا ہوں، ایک اور بھی آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سے منقول ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے، اس کے منہ کے برابر کربلا کی مٹی کی ایک سجدہ الحمدللہ ہم سبھی شیعہ حضرات ہم رکھتے ہیں۔ اور دوسری روایات اور حدیث میں ہے کہ مومن کے پاس یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ کون سی؟ مسواک، کنگا، جائے نماز، خاک شفا۔ خاک شفا والی تسبیح اگر آپ کے پاس ہے، امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جو شخص خاک شفا والی تسبیح کے ہاتھ سے، خاک شفا والی تسبیح ہاتھ میں اور وہ تسبیح کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایک دفعہ جب وہ استغفار کرتا ہے تو اسے 70 استغفار کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے، اسی جملے پہ آپ سنیں اور بیان میرا تمام ہے کہ خاک شفا کی تسبیح آپ کے پاس ہے، اس کا خالی آپ دانے کو، ویسے اگر آپ اس کے دانے کو پھیرتے ہیں
تو اس پھیرنے سے بھی آپ کو 7 استغفار کا ثواب ملتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام۔